اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم احمد اللہ جل وعلا جزیلہ نعمہ محمد مصطفیٰ ورسولہ المجتبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و ثنا کے بعد عبد الربانی قادری کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایجوکیشن ورلڈ آن لائن قرآن اکیڈمی کی جانب سے ماہ رمضان المبارک کے بابرکات مہینے میں درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح سے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا 17واں روزہ ہے اور آج ہم سورہ بقرہ کے بارے میں جانیں گے کہ سورہ بقرہ کہاں نازل ہوئی اور اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا نام بقرہ رکھنے کی وجہ کیا ہے۔ اس کا مختصر سا ترجمہ سب سے پہلے ہم کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم، یہ حروف مقطوعات کہلاتے ہیں۔ جس جگہ پر بھی سورت کے شروع میں الف لام میم یاسین طاسین حامیم عین سین کاف جتنے بھی حروف آتے ہیں ان حروف کو حروف مقطوعات کہا جاتا ہے، اور ان کے معنی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرماتے ہیں کہ وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، اور فرمایا کہ ہدایت ہے اس میں پرہیزگاروں کے لیے، ڈر والوں کے لیے ہدایت ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، فرمایا وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مال عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور فرمایا وہ لوگ جو نازل کیا ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں جسے نازل کیا گیا آپ کی طرف، انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے والوں کی طرف نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ یہ وہ روشن کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہدایت والوں کے لیے، ڈر والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، ڈر والوں کے لیے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جو ایمان لے آئے، جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں جو مال عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور فرمایا جو کتاب نازل کی گئی آپ کی طرف، یعنی آقا علیہ السلام کی طرف جو نازل کی گئی کتاب اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو ان سے پہلے نبیوں پر نازل کی گئی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کے یقین پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ آخرت کے یقین یعنی کہ قیامت پر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی۔ تو سورہ بقرہ بہت بڑی صورت ہے، تقریباً 2.5 سپارے کی صورت ہے، اور اس میں 40 رکوع اور 286 آیتیں ہیں۔ 40 رکوع اور 286 آیتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں، فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے۔ اس سے مراد جس سورت کی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے، یعنی کہ مدینہ منورہ میں یہ سورت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے۔ اس کی 40 رکوع، سورہ بقرہ میں 40 رکوع اور 286 آیتیں ہیں۔ اب ہم جانیں کہ سورت کو سورہ بقرہ یعنی کہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں بقرہ جو ہے گائے کو کہا جاتا ہے، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں آیت میں 67 اور 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہا گیا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے کہ جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو اس طرح نہ بناؤ کہ وہ قبرستان جیسا ماحول اختیار کر لے، کہ اس میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، یعنی اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرو، کیونکہ اور خاص کر سورہ بقرہ کی تلاوت فرمایا کریں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے کہ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، یعنی کہ ہر ایک چیز کی بلندی ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی بلندی کو ایک آیت قرار دی گئی جس کا نام آیت الکرسی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کی سردار ہے آیت الکرسی، یعنی کہ تمام قرآن کی سردار جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو قرار دیا۔ اب پڑھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے فضائل کیا ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس سورت کے مضمون میں یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات بیان کیے جاتے ہیں، اور بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جراثیم جیسے پوجا کرنا، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنا، یعنی کہ انہوں نے ایک بت بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی، تو اس کے حوالے سے اس میں آیت مبارکہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے ساتھ کفر کرنا، اسی طرح سے انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرنا، اور اللہ تعالیٰ اور عہد توڑنا، وعدہ خلافی کرنا، گائیں ذبح کرنے کا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودی باطل کو عقائد، نظریات اور ان کی خباثات کو بیان کرنا، اور مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوئی سے کب آگاہی کیا گیا۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں یہ مضامین بھی بیان کیے گئے کہ قرآن پاک کی صداقت، حقانیت، اس کتاب کے ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی حقیقی ہدایت حاصل کرنے والے اور ان کے اوصاف کو بیان کرنا، اور ایمان سے محروم رہنا اور منافقوں کی بڑی خصلت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی آیت لانے کی بھی مطالبہ کیا گیا ہے، اور ان کے ہر چیز سے عاجز آنے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے اسی صورت میں، اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ تھی سورہ بقرہ کے بارے میں مختصر سی تفسیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو سورہ بقرہ آج ہم نے جانا کہ سورہ بقرہ کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اور سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی آیتیں کتنی ہیں اور اس کے رکوع کتنے ہیں، اس کے فضائل ہم نے پڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔